سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72، سورہ بقرہ کا 9واں رکوع اور پہلے پارے کا بھی 9واں رکوع۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے۔ وہ واقعہ جو پچھلے رکوع میں بیان ہوا کہ عامیل نامی مالدار شخص کو اس کے چچا زاد بھائی نے قتل کیا اور لاش دوسرے قبیلے کے دروازے پر ڈال دی، اور اس نے اس قبیلے والوں پر الزام لگا دیا۔ تو قرآن مجید فقان حمید اسی بات کو ذکر فرماتا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ واللہ مخرجن، اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ تم قاتل کے نام کو چھپا رہے تھے، اللہ تعالی نے ظاہر فرما دیا۔ حکم ہوا گائے ذبح کرو۔ جب انہوں نے گائے ذبح کی، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو ٹچ کیا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرع کا حکم ہوا کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کر دیا تو اب قاتل کو اس مرنے والے کی جائیداد سے حصہ نہیں دیا جائے گا، تاکہ کوئی جائیداد کی لالچ میں کسی کو قتل نہ کرے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، یہاں مارو سے مراد ہے ٹچ کرو۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ مردے زندہ فرمائے گا، یعنی جس طرح یہ زندہ ہوا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ یہ نشانیاں اس لیے دکھائی جاتی ہیں تاکہ تم سمجھو بے شک اللہ تعالی مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا یہ حق ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ واضح ہے کہ گائے کے ایک ٹکڑے کو جب مردے سے ٹچ کیا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ زندہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گائے کے گوشت میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی۔ جب ایک گائے میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے تو اللہ کے ولی اور ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مردے کو ٹھوکر مارتے اور کہتے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ تو حضور غوث اعظم کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس نے اپنے ولی کی وہ شان بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ولی کسی مردے کو کہے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور ٹھوکر لگائے تو مردے زندہ ہو جائیں، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک،
پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، تو وہ پتھروں کی مثل ہے، او اشد قسوہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. اے بنی اسرائیل، ایسے عظیم قدرت کے تم نے نشانات دیکھے لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہ کی. آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پتھروں میں بھی اللہ نے ادراک و شعور دیا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں. سورہ اسراء آیت نمبر 44، 15واں پارہ، ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتی ہے. سورہ نور آیت نمبر 41، 18واں پارہ، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پروں کو پھیلائے ہوئے، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک اپنی عبادت کو اور تسبیح کرنے کے طریقے کو جانتا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 21، 28واں پارہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم اسے دیکھتے اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے، اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. سورہ سبا آیت نمبر 10، 22واں پارہ، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو. ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز عبادت کے طریقے کو جانتی ہے، اور پہاڑوں اور پرندوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ وہ شعور رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں. مسلم شریف حدیث نمبر 2277، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ، بے شک میں مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. وانی لأعرفہ الآن، اور بے شک میں اسے اب بھی جانتا ہوں. تو آپ دیکھیں ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پتھر بھی حضور کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 3626، عن علی قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھا. فخرجنا الى بعض نواحیها، تو ہم مکے سے باہر گئے، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر گیا. فما استقبلہ شجر ولا جبل
الا وهو یقول، کوئی بھی درخت یا کوئی بھی پتھر پہاڑ سامنے آتا، سرکار وہاں سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی وہ حضور پر سلام پیش کرتا۔ مرقات شریف 10ویں جلد صفحہ نمبر 256، حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ درختوں اور پہاڑوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلام کو سنا، یہ حضرت علی کی کرامت ہے، کیونکہ بے جان چیزوں کے بولنے اور پڑھنے کی آواز سننے سے ہمارے کان عاجز ہیں، ہمارے کان سن نہیں سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بخاری شریف کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام، حدیث نمبر 3585، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے خطبہ دیتے ہوئے، فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقوم الى جذع منها، فلما صنع له المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، وکان علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے میں خطبہ اس ممبر پر دیا، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، تو یہ لکڑی کا بے جان تنا یہ ایسے حضور کی فراق میں زور زور سے رونے لگا جیسے کوئی اونٹنی روتی ہے جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو اور بچہ اس سے چھین لیا جائے تو اس کی فراق میں بڑے درد سے وہ روتی ہے، ایسا وہ رونے لگا، حتی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کے بعد تشریف لے گئے، فوضع یدہ علیہا فسکنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا، دوسری حدیث پاک میں کہ آپ نے اسے سینے سے لگا لیا تو اسے قرار آ گیا۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ پھر حضور نے اس سے کلام کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے تھے کہ افعل کذا فعلت کذا، میں نے ایسا کر دیا، میں ایسا کروں گا، میں نے ایسا کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت نے مجھ سے کہا کہ اگر اب آپ کا سینہ مبارک مجھ سے جدا ہوا تو میں ایسا روؤں گا کہ پھر قیامت تک روتا رہوں گا، تو آپ نے فرمایا میں نے اس سے کہا کہ یا تو اس پر راضی ہو جا کہ میں مدینہ شریف کے کسی باغ میں تجھے لگا دیتا ہوں، قیامت تک اہل مدینہ تیرے پھل کو کھائیں گے، یا اس پہ راضی ہو جا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت میں لگاؤں گا اور اہل جنت تیرے پھل کو کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں دوسری بات پہ راضی ہوں، مجھے جنت میں آپ لگا دیجئے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، فعلت کذا، میں نے ایسا ہی کر دیا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ اس کھجور کے خشک تنے کی تدفین ہوئی جیسے انسان کی تدفین ہوتی ہے، اور آج بھی آپ مسجد نبوی شریف جائیں ریاض الجنہ میں تو جہاں محراب النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محراب کا وہ حصہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہیں، تو اس محراب کے سیدھی طرف جو پلر ہے اس کے اوپر لکھا ہے استوانا حنانا، اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس کے نیچے وہ ستون موجود ہے، اس کی تدفین ہوئی ہے، جسے کل بروز قیامت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں لگائیں گے۔ پیارے اور محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ساری باتیں کیوں کی گئیں اور اتنے دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں؟ آج ہر چیز کو لوگ عقل سے دیکھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر اللہ کے خوف سے رونے لگے اور پتھر اللہ کا ذکر کرے، پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرے۔ تو یہ سارے حوالے پیش کیے گئے
کہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو شعور دیا ہے، وہ چیزیں اللہ کو پہچانتی ہیں، اس کے محبوب کو پہچانتی ہیں۔ بخاری شریف کتاب الزکاة باب خرص التمر حدیث نمبر 1482، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام طبرانی نے معجم کبیر 11ویں جلد صفحہ نمبر 146 پر لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ جس شخص نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، یعنی جس نے رکن یمانی کا بوسہ لیا، جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، عقیدت سے رکن یمانی پر حجر اسود پر ہاتھ پھیرا، تعظیم کی اور اس کے دل میں ایمان ہوگا، تو یہ چیزیں حجر اسود اور رکن یمانی اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ تو پتہ چلا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کی شان ہے کہ جو انہیں بوسہ دیتا ہے وہ اس کے نام کو بھی جانتے ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں اور کل بروز قیامت اس کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دل اس واقعے کے بعد پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر سخت ہیں لیکن اس کے باوجود ان سے نہریں بہتی ہیں، یہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے اور کئی پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا، یہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے، یسمعون کلام اللہ کے کلام کو سنتے، ثم پھر یحرفونہ اسے بدل دیتے، من بعد ما عقلوہ سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون جان بوجھ کر وہ بدلتے۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ یہودی سمجھانے سے سمجھ جائیں گے، تم نے ان سے تعلقات رکھے ہیں کہ شاید یہ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھا نہ ہو، یہ سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بدل دیا، حضور کی تعریف کو انہوں نے چھپایا ہے اور جان بوجھ کر انہوں نے بدلا ہے، سمجھنے کے باوجود حضور کے اوصاف، حضور کی نعت کو انہوں نے بدلا ہے۔ تو یہ سب کچھ جانتے ہیں، صرف ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ لہذا تمہارے لیے عافیت یہ ہے کہ ان سے دور ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ ہو تاکہ یہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہ مسلمانوں سے ملیں، قَالُوا آمَنَّا تو کہیں ہم ایمان لائے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے لیے نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو، تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت، ان کی صفات اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ تو یہ جب مسلمانوں سے ملتے تو اس طرح کی باتیں کرتے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا،
مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں تم پر وہ حجت لائیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی یہودی مسلمانوں سے جب تنہائی میں ملتے تو کہتے کہ تم سچے ہو، توریت میں اسی نبی کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے، ان سے تنہائی میں ملاقات کرتے، تو وہ انہیں ملامت کرتے اور انہیں کہتے دیکھو تم نے انہیں حقیقت کا بیان کر دیا ہے، اب کل بروز قیامت یہ تمہارے خلاف حجت لائیں گے اور کہیں گے اے مالک و مولا، انہیں تو سب پتا تھا، یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے، تو اس طرح تم پھنس جاؤ گے اللہ کے دربار میں۔ تو یہاں فرمایا گیا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کیسی نادانی ہے کہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کو بتا دیا، اب مسلمان کل بروز قیامت تمہارے خلاف حجت لائیں گے اور کہیں گے مالک و مولا، انہیں تو سب کچھ پتا تھا، تم پھنس جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ کیا ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے؟ تم مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ تمہیں سب معلوم ہے، تم جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض گمان میں ہیں۔ امانیہ کے معنی ہے زبانی پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا بغیر معنی سمجھے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ امانیہ سے وہ جھوٹی گڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھی۔ اس آیت کریمہ میں ان یہودیوں کا ذکر ہے کہ جو توریت کے عالم نہیں تھے، جانتے کچھ بھی نہیں تھے، بس صرف اگر توریت کبھی پڑھتے بھی تو اس کے مفہوم کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، اور چند من گھڑت باتیں تھیں جو ان کے یہودی علماء نے انہیں سکھائی ہوئی تھیں، وہ انہی باتوں کا چرچا کرتے تھے اور اسی پر وہ اعتقاد رکھتے تھے۔ تو یہاں پر ان کا رد کیا گیا کہ یہ بھی تباہ ہونے والے ہیں، اور یہودی علماء جو جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو برباد کر رکھے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ ویل کے متعلق ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3164، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک کافر اس میں گرتا رہے گا۔ یعنی وہ جہنم کی وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے عبارتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کے لیے جہنم کی سب سے ہولناک وادی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں ہَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ اللہ تعالی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
تاکہ اس کے عوض وہ تھوڑے دام حاصل کریں، یعنی دنیا کی ذلیل دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ جب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور بڑے بڑے یہودی سردار جو تھے انہیں قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف واضح موجود تھے۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے اور یہودی علماء کو اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغیر کیا، حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلا توریت میں آپ کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوبصورت ہیں، بال خوبصورت ہیں، آنکھیں سرمگی ہیں، درمیانہ قد ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنایا کہ آپ بہت لمبے قد والے ہیں، بال آپ کے الجھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے، کہتے یہی اللہ کا حکم ہے، یہی توریت میں لکھا ہے، اور سمجھتے کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ان کا قد تو درمیانہ ہے، اور توریت میں تو لکھا ہے کہ وہ بہت لمبے قد کے ہوں گے، تو پھر یہ حضور پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے ہی غلام رہیں گے، ہم سے ہی محبت کرنے والے رہیں گے، اور ہمارے نذرانوں میں کمائی میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے سارے کام کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپانا، آپ کی نعت چھپانا، اس میں رد و بدل کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قرآن و حدیث سے حضور کی صفات، حضور کی شان وہ بیان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے، یعنی جو انہوں نے توریت میں تعریف کی اور اپنے ہاتھ سے لکھا، یہ لکھنا بھی انہیں برباد کرے گا، اور اس لکھنے سے جو انہوں نے نذرانے اور کمائیاں وصول کی، یہ حرام مال بھی انہیں برباد کر دے گا۔ وقالو، وہ بولے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور وہ 40 دن ہے۔ اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ لہذا 40 دن تو لازمی ہر یہودی کو جہنم میں جانا ہے، باقی اس کے علاوہ وہ جو کچھ بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ان کا یہ نظریہ تھا تو اس لیے یہ ہر گناہ کرنے کے لیے اور ہر فراڈ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہو کہ میں تمہیں صرف 40 دن جہنم میں ڈالوں گا، پھر چاہے تم جو کچھ بھی کرو تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جو گناہ کمائے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطا اسے گھیر لے،
یعنی اس کا خاتمہ کفر پر ہو، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی کون ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو رب العالمین روشن فرمائے۔ آخر میں ہم نے جنت کا ذکر سنا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال عطا فرمائے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔